اچھا جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور رمضان سب کا اچھا گیا ہوگا فی الحال، اور آگے انشاءاللہ مزید عبادت کرنے کا سب کا ارادہ ہے. ہم نے اس رمضان کسی اسپیسیفک بک کا انتخاب نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو اپنے آپ کو قرآن کی طرف ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے، اور قرآن کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی گول بنانا چاہیے کہ قرآن ختم کرنا، قرآن کا کوئی ترجمہ پڑھنا، قرآن کی کوئی صورت یاد کرنا، قرآن کا کوئی صورت کی تفسیر پڑھنا، گولز ریلیٹڈ ٹو دا قرآن. اور اسی حوالے سے لاسٹ ٹائم آئی شیئرڈ اے بک خلیل الرحمن چشتی صاحب کی. تو امید ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی، یا اس سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا. یہ سیشن میں چاہ رہا تھا کہ ہم اپنا مومنٹم اس بک کلب کا نہ توڑیں، ایون دو ہم نے ایک اسپیسیفک کتاب کا کوئی انتخاب نہیں کیا ہوا، لیکن پھر بھی ہم وی کیپ آن دس مومنٹم آف ہیونگ ایٹ لیسٹ ون سیشن ایوری منتھ، اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے ہم پھر کتاب بھی چوز کریں گے اور اس کے اوپر ول گو اوور دیٹ بک. لیکن اس سیشن میں چاہوں گا کہ ہم آخری 10 راتوں کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بات کریں اور اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. اینڈ واٹ بیٹر تھنگ ٹو ڈو دین ٹو لک ان ٹو دی 97th سورہ آف دا قرآن، سورۃ القدر. کیونکہ یہ آخری 10 راتیں جو ہیں یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور لیلۃ القدر کا ذکر جہاں قرآن میں ہے تو اسی کو ایکسپلور کر لیا جائے. تو انشاءاللہ ہم اس سیشن میں سورۃ القدر کو دیکھیں گے، اینڈ پھر تھوڑی سی میں بات کروں گا ان راتوں میں ہاؤ بیسٹ ٹو اسپینڈ آور ٹائم ان دیز نائٹس، اینڈ ان دی اینڈ وی ول گو فار سم کویسچنز انشاءاللہ. تو سورۃ قدر ہم پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد I'll share some advice on how to approach these last 10 nights, and lastly we'll give a few minutes for some questions inshallah. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت میں قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس صورت کی امپورٹنس جو ہے وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اور اس ٹائم سے جڑی ہوئی ہے جس ٹائم میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. سو its significance is that it talks about the Quran and the time in which the Quran was revealed. اور اس صورت کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو دونوں ہمیں آراء ملتی ہیں. ایون دو یہ 30th پارہ جو ہے جزء عامہ، اس کی میجورٹی صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، they were revealed in مکہ. لیکن there are some that were revealed in Medina, and there are some about which there is some disagreement. So for example جو 83rd سورہ ہے، سورہ المطففین، اس کے بارے میں the dominant opinion is that it was revealed in Medina. باقی a lot of the surahs in the 30th parah were revealed in مکہ. اس صورت کے بارے میں there is this اختلاف. لیکن اس صورت کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں قرآن کا اور جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس کی امپورٹنس ہمیں بتا رہے ہیں. تو اللہ اسٹارٹس آف دی آیا ود انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے indeed we have revealed it in the night of القدر. نائٹ آف ڈکری بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، نائٹ آف پاور بھی کہتے ہیں. we'll talk about what القدر means.
Allah subhanahu wa ta'ala has started off the ayah with himself, and inna use kiya Allah ta'ala ne as opposed to inni. Inna is first person plural, یعنی we جسے کہتے ہیں ہم. اینڈ اللہ اپنے آپ کو پلورل کے ساتھ ہمارے ساتھ مخاطب ہے، یعنی وی کر کے. وائی از دیٹ دا کیس؟ اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از کامن ان دا قرآن. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں یوز کرتا ہے اپنے لیے، فرسٹ پرسن سنگولر بھی یوز کرتا ہے اور فرسٹ پرسن پلورل بھی یوز کرتا ہے. فرسٹ پرسن پلورل کیا کرتا ہے؟ وہ ایک تعظیم دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک گرینڈیور ہے، ایک رائلٹی ہے اس میں. جب آپ کہتے ہو کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ لینگویج کے اندر آپ اپنے آپ کو ریز کر رہے ہو، یو آر سارٹ آف ایگزالٹنگ یور سیلف ابو. سو obviously اللہ از دا ون ہو از ایگزالٹیڈ اینڈ اللہ از دا ون ہو از ڈیزرونگ آف آل آنر. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک میجسٹک فارم میں بات کرتا ہے بائی یوزنگ دس پلورل. ناؤ دس ڈزنٹ مین کہ ہم کسی فارم آف ٹرینٹی میں یا پلورالٹی آف ڈیوائن بینگ میں یا پلورالٹی آف گاڈ میں بلیو کرتے ہیں. نہیں، یہ صرف ایک ایسپیکٹ آف لینگویج ہے جس میں اللہ تعالیٰ وی یوز کرتا ہے. سائڈ نوٹ، میری بہت زیادہ کرسچنس کے ساتھ ہوتی ہے گفتگو ٹرینٹی کے بارے میں. اینڈ دی ڈفرنس بٹوین اس اینڈ دیم mainly stems from this idea of Trinity, which is a huge difference. اینڈ اس میں بھی کرسچنز آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ تمہارا گاڈ بھی جو ہے وہ بھی sort of ٹرینٹی کے اندر اپنے آپ سے بات کرتا ہے اور وی کہتا ہے. سو آئی آلویز ٹیل دیم کہ دیٹس ناٹ دا کیس. یہ لینگویج کا ایک اسپیکٹ ہے کہ ہم اس کو ایک لنگوسٹک سینس میں دیکھتے ہیں rather than a literal sense. تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو ہم کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اسے فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مینشن نہیں ہے یہاں پہ. دا قرآن از ناٹ مینشنڈ، رادر دیر از اے pronoun that's being mentioned that refers to the Quran, that goes back to the Quran. And آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج کا اسپیکٹ یہ ہے کہ پروناؤن پراپر ناؤن کے بعد یوز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر میں کہوں احمد واز رائڈنگ ہز بائسیکل اینڈ ہی فیل ڈاؤن، سو احمد پہلے مینشنڈ ہوگا، ہی بعد میں مینشنڈ ہوگا تاکہ پتہ لگے کہ واٹ از ہی ریفرنگ ٹو. اٹ گوز بیک ٹو دا پراپر ناؤن. ٹھیک ہے. سو اگر میں کہوں گا ہی واز رائڈنگ اے بائسیکل اینڈ ہی فیل، تو آپ پوچھیں گے یہ کس کے بارے میں بات کرو؟ پہلے بتاؤ تو صحیح کس کے بارے میں بات کرو، پھر اس کا پروناؤن مینشن کرو نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں ہی ہیزنٹ مینشنڈ دا قرآن ایٹ آل، لیکن اٹ از ریفرڈ ٹو ان دس پروناؤن. اینڈ دی مفسرین آر ان اگریمنٹ دیٹ دا پروناؤن ہیئر ہوا انزلناہ کے اندر ریویلڈ اٹ یا سینٹ ڈاؤن اٹ جو ہے اٹ ریفرز ٹو دا قرآن. Now why is this the case? Why has Allah subhanahu wa ta'ala not mentioned the Quran but just referred to it in a pronoun? اس کی وجہ یہ ہے کہ this surah is primarily addressing the believers. So مکی قرآن جو ہے، قرآن میں مکی اور مدنی صورتیں ہیں. مکی قرآن usually has two primary audiences, either the believers or the disbelievers or both. لیکن اس میں ڈسبلیورز کو بھی اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. مدنی قرآن میں منافقین بھی آ جاتے ہیں، اہل الکتاب بھی ہیں، لیکن دس سورہ اسپیسیفکلی از ایڈریس ٹو دا بلیورز. وائی؟ بیکاز دس از واٹ کنسرنز دا بلیورز، بیکاز دے آر دا ونز ہو بلیو ان دا قرآن، دے آر دا ونز ہو آر گوئنگ ٹو آنر دس ٹائم ان وچ دا قرآن واز ریویلڈ. تو یہ پرائمریلی سورہ جو ہے اٹ از ایڈریس ٹو دا بلیورز. اور بلیورز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ بلیورز کو خوب پتہ ہے یہ بات. اٹس لائک اگر ہم لوگ لیٹ سپوز وی آر سٹنگ ان اے کلاس روم اینڈ اس کلاس روم میں ہم ٹیچر کا ویٹ کر رہے ہیں، تو ایوری ون از ویٹنگ فار دیٹ ٹیچر، ایوری ون ہیز دیٹ ٹیچر ان دیئر مائنڈ کہ ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں. تو کوئی آ کے پوچھے یا وہ آگے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں، ان کو you don't need to ask them کس کی بات کر رہے ہو، سب کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے. So as it's addressed to the believers are well aware of what Allah has revealed. So the Quran doesn't need to be mentioned here. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatil qadr. قدر کے بارے میں علماء ایک دو رائے لے کے آتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے قدر سے. قدر سے مراد ایک تو ہے آنر، مائٹ، پاور، گریٹنس، گرینڈیور. all of these meanings are
contained within this word القدر. اسی لیے آپ نے کچھ انگلش ٹرانسلیشنز میں دیکھا ہوگا اس کو نائٹ آف پاور بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، بیکاز وہاں پہ قدر کو وہ پاور سے، آنر سے، گریٹنس سے، مائٹ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایک اور اس میں جو میننگ لیا گیا ہے وہ پری ڈیسٹنی کا ہے، پری ڈیسٹینیشن کا ہے، ڈکری کا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ہے، قدر کا ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے یہاں پہ کچھ ٹرانسلیشنز میں اس کو نائٹ آف ڈکری بھی کہا گیا ہے انگلش کے اندر. سو نائٹ آف پاور بھی کہا ہے، نائٹ آف ڈکری بھی کہا ہے. اینڈ دونوں معنی جو ہیں یہ دے اسٹینڈ ٹرو فار دس ورڈ، کیونکہ اٹ از اے گریٹ نائٹ، اٹ از اے پاورفل نائٹ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے، جیسے ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اینڈ اٹ از اے نائٹ آف ڈکری ایز ویل، بیکاز دس از دا نائٹ ان وچ دی اینجلز آر گیون their sort of their job description for the next year, for the next whole year. اس کے بارے میں بھی آگے ہم بات کرتے ہیں. تو انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. اینڈ تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب یہ ایک ریٹوریکل کویشچن ہے. اگین قرآن لینگویج کو بہت افیکٹولی یوز کرتا ہے، اسپیشلی کیونکہ جو اول مخاطب تھے قرآن کے، یعنی عربز ایٹ دا ٹائم دے ور ماسٹرز آف دا لینگویج، تو وہ سٹلٹیز ان لینگویج کو بہت اچھی طرح اپریشیٹ کرتے تھے. سو یہ بھی جو کویشچن ہے ایک ریٹوریکل کویشچن ہے. دا کویشچن از ناٹ پوزڈ فار یو ٹو آنسر اٹ، اٹس پوزڈ فار یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اور ٹو ریز، اس کی تعظیم کے لیے، ٹو ریز اٹ اسٹیٹس. اینڈ جب بھی اللہ تعالیٰ یہ فریز یوز کرتے ہیں قرآن میں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، وما ادراک ما الطارق وما ادراک ما لیلۃ القدر. سو وما ادراک، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے. whenever Allah uses this phrase, it shows that the reality of what Allah is talking about can never be known to you. The reality of this night can never be known to you. تمہیں کبھی پتہ نہیں لگ سکتا اس رات کے بارے میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. So it is to make us appreciate the greatness of something, and کہ you can never really find out the reality of what it is. And the reason for that is کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بعد میں بتائے گا، نمبر 1. نمبر 2، لینگویج اس چیز کو کنٹین نہیں کر سکتی. لینگویج اس چیز کو کنٹین نہیں کر سکتی. اس کی ریالٹی اتنی بڑی ہے کہ الفاظ کے اندر یہ ریالٹی سموئی نہیں جا سکتی. اٹ کی ناٹ بی کنٹینڈ ان لینگویج. سو وما ادراک ما لیلۃ القدر. اینڈ یو نو جسٹ اے فیکٹ جو میں آج ابھی ایک تفسیر میں ہی پڑھ رہا تھا کہ یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر جو ہے یہ پاسٹ ٹینس کے اندر ہے. اینڈ what would you know about what the لیلۃ القدر is؟ یہ پاسٹ ٹینس میں ہے. اسی طرح کا فریز پریزنٹ ٹینس میں بھی یوز کیا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یدریک وما ادراک وما یدریک. both are used in the Quran. whenever Allah uses وما ادراک he follows it up by explaining what it is. لیکن even that is not something that can truly be appreciated because language کی constraints کی وجہ سے. لیکن whenever وما ادراک is used, Allah explains in the next ayah وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، سورہ طارق کے اندر. لیکن whenever Allah says وما یدریک he doesn't explain in the succeeding verse. Why that is the case, I didn't have the time to see what the mufassirin have said about that. لیکن you know it's something maybe that interests some people کہ جب بھی اللہ تعالیٰ وما ادراک کہتے ہیں تو اگلی آیت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ وما یدریک کہتے ہیں تو he doesn't really specify. And لیکن both these phrases serve the purpose of elevating the reality of something that we cannot really truly appreciate. So یہاں پہ اس سورہ میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے، it is much more than that. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے it is خیر من الف شہر، it is better than 1,000 months. It is better than 1,000 months. Now again, you know, subtleties in language. پچھلی آیت کے اندر وما ادراک ما لیلۃ القدر is mentioned. لیلۃ القدر is mentioned. لیکن اس آیا میں it could have been referred to with the pronoun ہی خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے. He didn't have to repeat the word لیلۃ القدر. You see, وما ادراک ما لیلۃ القدر ہی خیر من الف شہر. کہ how can you know, or what would you know about the reality of Laylatul Qadr? It is better than 1,000 months. It would have sort of literally speaking given you the same meaning
لیکن اللہ چوز ٹو سے دا ورڈ اگین سٹلٹی ان لینگویج کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو کی امپورٹنس کو اجاگر کرانا چاہ رہا ہے ہمارے لیے بائی یوزنگ دا ورڈ اگین. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اٹ از بیٹر دین 1,000 months. Now, better than 1,000 months in what sense? In every sense of the word. In every sense. And ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جو بھی عمل اس رات کو کیا جائے گا وہ از ایکول ٹو ڈوئنگ دیٹ سیم ایکشن اوور اے پیریڈ آف 1,000 months. ٹھیک ہے, اور مور. اینڈ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جو 1,000 months والی جو اللہ تعالیٰ نے ویلیو لگائی ہے یہ ایک لوور لیول ہے اس کا. یعنی اللہ سینگ اٹ از بیٹر دین 1,000 months. سو دی ایکچوئل بیئر منیمم از 1,000 months. اینڈ دی اپر لمٹ از ناٹ نون ٹو اس. کیا اس کی اپر لمٹ ہے؟ اینڈ یو نو دوز ہو ڈن دس میتھ دے سے دیٹ 1,000 months comes up to about 83 years. 83 years. سو کہ ان دونوں باتوں کو ہم جوڑیں کہ all acts of worship that are performed on this night are equal to those acts of worship being performed for 83 years. For 83 years. And سبحان اللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بمپر پرائز دیا ہے. ہر سال اس کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ وہ 80 سال سے زائد عبادت کر سکے, اپنے اکاؤنٹ میں 80 سال سے زائد کی عبادت لکھوا سکیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. امیجن اف یو ہیو been given the tawfiq to worship Allah for 10 years, 10 رمضان میں آپ نے لیلۃ القدر کو پایا ہے تو آپ نے 800 سال سے زائد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. جسٹ امیجن 800 سال سے زائد. اینڈ یو نو سم ٹائمز پیپل کمپلین اباؤٹ دس ریلیجن بینگ برڈنسم اور بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کمانا. کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کمانا, صرف نیت ہونی چاہیے, صرف ایفرٹ ہونا چاہیے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں اپرچونٹی دے رہے ہیں ٹو worship just one night and it's going to be equal in his eyes better than 1,000 months. And at the same time, you know, this religion allows us to wipe away our sins. کوئی بھی انسان بڑا گناہ کرے, بڑا یا چھوٹا, وہ استغفار کر کے اس کو مٹا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نیکی کو 10 سے 700 گنا ملٹیپلائی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ماہ رمضان کے بارے میں بتایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو بھی رمضان کی راتوں پہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ پیچھے معاف کر دے گا. سو امیجن, یو نو, اللہ از گیونگ اس دی اپرچونٹی ٹو ملٹیپلائی آر سنز بائی 0 اینڈ ہی از گیونگ اس دی اپرچونٹی ٹو ملٹیپلائی آر گڈ ڈیڈس بائی, یو نو, 1,000 months, 83 years or whatever. سو اٹ از ریئلی, یو نو, افسوس در افسوس ہوگا ہمیں اس دن جس دن اللہ تعالیٰ یہ انعامات بانٹ رہا ہوگا اور ہم نے یہ اپرچونیٹیز مس کی ہوں گی. سو یو نو دس سیشن آئی ریئلی وانٹ ٹو انکریج کہ ڈونٹ لوز آؤٹ آن دیس اپرچونیٹیز. اینڈ یو نو اینڈ میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا کہ اس وقت کا کیسے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ایوریج عمر ہے وہ دکھائی کہ کیا عمر ہوگی. اراؤنڈ, یو نو, 60 to 70 years they will live. That's the average age that this ummah is going to have. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a bit concerned about that because the previous had longer lifespans. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے as a concession, as a gift, out of his generosity اس امت کو یہ رات دی ہے اور اس رات کو اس امت کے لیے better than 1,000 months قرار دیا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ اگر اس رات عبادت کرے گی تو اس کے لیے ایسے ہے کہ اس نے 1000 مہینے 80 سال عبادت کی. امام امین الشنقیطی جو ایک مفسر ہیں who died fairly recently, he said in his tafsir that this also means that the danger of sinning in this night is also amplified. And yet this is true and we know this کہ ایک انسان کا گناہ کرنا مسجد میں اور ایک انسان کا گناہ کرنا مسجد سے باہر are not the same. اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں یہ سینکٹیز ہیں ہمارے ریلیجن کی, یہ سمبلز ہیں ہمارے ریلیجن کے, یہ شعائر اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی مساجد, لیلۃ القدر, رمضان, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں. سو if we don't respect these times and places, اور ان ٹائمز اینڈ پلیسز کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ کو ایمپلیفائی کرتا ہے وہاں پہ
it is also true that the sin is also amplified. So جو لوگ اس رات کو گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے حق میں it's not something that is going to be favorable for them. So لیلۃ القدر, یہ لیلۃ القدر what night is it, کون سی رات ہے یہ؟ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات قرآن نازل کیا. یہ تو ہمیں پہلی آیت سے پتہ لگ گیا. اچھا, یہ رات 365 ڈیز میں کدھر ہے؟ ویئر از اٹ ان دا 365 ڈیز؟ ان another place in the قرآن, سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ tells us شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. سو ہم ان دونوں آیات کو جوڑیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں اور رمضان کے مہینے میں. دیٹ مینس کہ لیلۃ القدر لائز ودن دا منتھ آف رمضان. سو ہم نے 365 ڈیز کو 30 ڈیز میں یا 29 to 30 ڈیز کے اندر نے ریسٹرکٹ کر دیا. دین وی ہیو اے نریشن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویئر ہی ٹیلز us that I try to seek لیلۃ القدر in the first 10 and the second 10 of Ramadan. لیکن then I was told that it's in the last 10. اچھا, اب ہم نے اور اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ this is within the last 10 nights of this blessed month. And اس کے بعد there's a narration where the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us to seek it in the odd nights. So اب ہم نے اس کو اور ریسٹرکٹ کر دیا ہے 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th, 5 nights. 5 راتوں کے اندر ہم اس کو ریسٹرکٹ کر دیا. And I think this is where when it comes to strong opinions, یہاں پہ this is where we can stop. اس کے بعد there are other narrations as well, but none of them are so certain that we are able to identify one night from these odd nights. اچھا, because unfortunately ہماری امت میں ایک اختلاف ہے اب with regards to the calendar, and odd and even بھی اب sort of mixed ہے in the sense کہ in some parts of the world it's an odd night, in the other parts of the world it's an even night. So what's the best practice? The best practice and the ideal most thing to do is to try your best to worship all 10 nights. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے for whatever reason, then جو آپ کا لوکل کیلنڈر جو بھی لوکلی فالو کیا جا رہا ہے اس کی آڈ نائٹس کے اوپر ون شوڈ ٹرائی ٹو سیک لیلۃ القدر. ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے 27ویں کے بارے میں کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. Now there are narrations to that effect, لیکن none of them are certain narrations coming from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس کو بالکل اسٹیپولیٹ 27 پہ کر دیں. اگر کر دیتے تو we wouldn't have said کہ it can be within these 5. We would have just gone with the 27th. But because that narration doesn't exist, it's a gamble to say really کہ میں 27th کو ہی کروں گا اور میں باقی راتیں نہیں کروں گا. And you're basically losing out on a lot of خیر. And to be honest, انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں نا ہمیں ایک خوشی محسوس کرنی چاہیے, ہمیں ایک سرور ملنا چاہیے. And we should develop ourselves like that, such that we are able to worship all these 10 nights. So last 10 nights, ideally speaking, last 10 nights. If you can't do that, focus on the 5. Focus on the 5 odd ones. Achha, there is something that I read in a tafsir, and میں سوچا تھا کہ میں اس کو مینشن کروں کہ نہ کروں. I know a lot of people would like this information, لیکن I fear that they might take it a bit too far. So لیکن I'll still mention it, and it's to do with the 27th. Like I said, there are narrations that show us that there are some Sahaba who talked about the 27th as well. So there are some narrations. لیکن we shouldn't just focus on the 27th and leave all the other odd nights out, because you're setting yourself up for possible disappointment جہاں پہ 27th نائٹ نہیں ہوگی لیلۃ القدر. اینڈ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کیا لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک فکسڈ نائٹ ہوتی ہے اور کبھی چینج نہیں ہوتی, یا وہ سارٹ آف آسیلیٹ کرتی ہے بٹوین دیز 5 odd nights.
So we don't know for sure. لیکن what is interesting and what I found interesting and what I'm going to share with you right now is if you look at this surah and دیکھیں قرآن سے یہ والا استدلال نہیں ہوتا, یہ نمبرز کا استدلال قرآن سے نہیں ہوتا, لیکن I'm still sharing an interesting tidbit and fact, and میں اپنی وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ you don't take it where it doesn't need to be taken. Just focus on this sort of fun fact and don't draw conclusions with this. اور وہ یہ ہے کہ اس سورہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سورہ if you study this surah has 30 words in this surah, and there are 30 days maximum in a month. The 27th word in this surah is the word hiya in the last ayah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya is a pronoun, feminine pronoun, third person feminine pronoun, یعنی شی جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں. تو ہیا اس آیت میں از ریفرنگ ٹو لیلۃ القدر, از گوئنگ بیک ٹو دس پروناؤن از گوئنگ بیک ٹو لیلۃ القدر, اور اٹ از دی 27th ورڈ ان دس سورہ. سو دا سورہ از 30 words, 27th word is hiya, and hiya is referring to what? لیلۃ القدر. So it's like a fun fact, لیکن it doesn't stop there. The word لیلۃ القدر has 9 letters: لام, یا, لام, ہا, الف, لام, قاف, دال, را. لیلۃ القدر 9 letters, and لیلۃ القدر has been mentioned 3 times in this surah. 3 times in this surah. So 9 times 3 is what? 27. تو that's just a fun fact, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 27th نائٹ ہے, اور اس کو وہاں پہ نا پلیز لے کے جائیے گا جہاں پہ اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن اس طرح استدلال نہیں کرتا کسی چیز کے بارے میں. لیکن بہرحال it's a interesting coincidence if it is. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. مائنڈ بلون. بالکل مجھے پتا تھا آپ لوگوں کو یہ چیزیں پسند آئیں گی, لیکن اس کو یہیں رکھنا ہے بس, ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں لے کے جانا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. What happens during this night is that the angels descend, والروح and Jibril علیہ السلام, فیہا in it, بإذن ربہم with the permission of their Lord, من کل امر for every matter, ہر معاملے کے لیے. فرشتوں کا نازل ہونا, فرشتوں کا ہونا اس دنیا میں ایک بابرکت چیز ہے. And as believers, we believe in the unseen, and we believe in the unseen world, which includes the shayateen and it includes the angels, فرشتے, ملائکہ. ہم دونوں میں بلیو کرتے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جگہ جگہ بتایا ہے کہ ملائکہ جو ہیں, فرشتے جو ہیں, وہ انسانوں کے لیے, بلیورز کے لیے خاص طور پہ ایک باعث رحمت ہوتی ہیں, باعث برکت ہوتی ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ غافر میں کہا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, ملائکہ کے بارے میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ لمن فی الارض, زمین میں لوگوں کے لیے. اسی طرح سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ وی آر یور فرینڈز ان دس لائف, اور آگے بھی جا کے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, تو نزلت علیہم السکینہ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت طاری ہوتی ہے. وحفتہم الملائکہ, اور ان کو اینجلز جو ہیں وہ سراؤنڈ کرتے ہیں. سو وی بلیو that angels they do surround us, and وہ ایک sort of positive energy ہمیں دیتے ہیں. فرشتے جب انسان مثال کے طور پہ پاک صاف ہوتا ہے, وضو کی حالت میں ہوتا ہے, قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے, نماز اور ذکر اذکار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتا ہے اس کے لیے, اور اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں, اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے. اسی طرح دی اپوزٹ آلسو ٹرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ گندگی کی جگہوں پہ شیاطین جو ہے ان کو تقویت ملتی ہے, گناہوں کی جگہوں پہ شیاطین کو تقویت ملتی ہے. سو دیر از دس unseen good and evil that is at play
اور آپ اور میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی فضا کس قسم کی رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے ہمارے ذکر سے، یعنی ہمارا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان جوڑ دیتے ہیں اور وہ اس کا گرم جوش ساتھی بن جاتا ہے. سو we believe in the angels, we believe in the devils, and we believe کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بات کرتا ہے اور فرشتوں کا زمین پہ آنے کی بات کرتا ہے تو وہ برکت والی چیز ایک ہے. تو اس رات بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نہ صرف فرشتے لیکن فرشتوں کا بھی سردار جو ہے جبریل علیہ السلام، وہ بھی he also descends, and we don't know کہ if جبریل descends other than this time or not. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی رسپانسبلٹی تھی ٹو برنگ اللہز میسج ٹو دی پروفٹ اینڈ دا پروفٹس، لیکن اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. سو مے بی دس از دی اونلی ٹائم دیٹ ہی کمز ٹو ارتھ ایز ویل، واللہ تعالیٰ عالم. سو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اینڈ فرشتے کیا کرنے آتے ہیں؟ اس رات کو بلیس کرنے کے لیے آتے ہیں. اینڈ دوسری بات یہ جو ہمارے علماء نے، مفسرین نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر جو ہے ہر چیز طے کر دی تھی کریشن سے 50,000 سال پہلے، اور اس کو محفوظ کر لیا ایک ٹیبلٹ میں، لوح المحفوظ جسے کہتے ہیں، اور وہ آسمان میں ہے لوح المحفوظ. اب فرشتوں کو نہیں پتہ لوح المحفوظ میں کیا ہے. دی اینجلس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر لمیٹڈ ان دیئر نالج، دے اونلی نو ایز مچ ایز اللہ ہیز ٹولڈ دیم، اس سے زیادہ ان کو نہیں پتہ. تو ان کو اس رات ان کو اگلے سال تک کی اپنی JD پتہ لگ جاتی ہے، اپنی جاب ڈسکرپشن پتہ لگ جاتی ہے، اور وہ سب آ کے لوح المحفوظ سے وہ لیتے ہیں انفارمیشن اور زمین پہ اترتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنے فرشتے آتے ہیں اس رات کو کہ ان کے پاس آپس میں جگہ نہیں ہوتی، اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں کہ اتنے فرشتے ہیں جتنی اس دنیا میں پتھر ہیں. دی اماؤنٹ آف اسٹونز ان دس ورلڈ دیٹس دی اماؤنٹ آف اینجلز دیٹ ڈسینڈ آن دس نائٹ. سو الحمد للہ ایک بابرکت رات ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام یعنی پیس، سلام ہے ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات، اس ساری رات، یہ ساری رات سلامتی کی ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، جب تک کہ فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا. تو یہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے، یعنی مغرب کے ٹائم سے، as soon as the sun sets up until the sunrise, up until the time for فجر، تب تک یہ رات جو ہے اس میں سلامتی ہے. Another interesting linguistic benefit is کہ the normal way of saying this ayah would have been hiya salamun hatta matla al-fajr. Hiya salamun, it is peace until the emergence of dawn. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامن کو پہلے کہا، ہیا بعد میں کہا. Now if you tie in وہ 27 والی چیز، اگر ہیا پہلے ہوتا تو وہ 26 ہوتا، اور سلام جو ہے وہ 27 ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شفٹ کر دیا. لیکن دیٹ از ناٹ واللہ عالم دیٹ از ناٹ دا پرائمری ریزن. دا پرائمری ریزن از وین ایور اللہ تقدیم اور تاخیر کرتا ہے کسی لفظ کی قرآن کے اندر، وہ سگنیفائی کرتی ہے امپورٹنس. سو اللہ تعالیٰ نے سلام کو مقدم کیا ہے، یعنی اس کو پہلے ذکر کیا ہے، دین اٹ یوزلی شوڈ ہیو بین showing that there is immense peace, just to amplify the peace. لیکن it is interesting کہ this here is a word ahead and it comes to 27. اینڈ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لیلۃ القدر جب اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو دوبارہ لیلۃ القدر مینشن کرنا تو وہ 3 دفعہ مینشن ہو جاتا ہے قرآن میں. 3 multiplied by the amount of letters 9 is 27. لیکن let's just leave it at that and not dig into it too much, because this is not an evidence to anything really. ہمارے لیے ایویڈنس جو ہے نا وہ قرآن کی قطعی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی بات ہے، بجائے یہ کہ ہم صرف میتھمیٹکس کے اندر جائیں. لیکن اٹس این انٹرسٹنگ فیکٹ. سو یہ سورہ القدر ہے ان بریف. اب میں آئی وانٹ ٹو گو اوور what sort of attitude we need to have with regards to this night, and
پریکٹیکلی اسپیکنگ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیسے ہمیں اس نائٹ کو اپروچ کرنا چاہیے. دیکھیں، عبادت اس رات میں، اور عبادت میں سب سے اہم چیز، یا مے بی دی ون ایکٹ دیٹ ریئلی کیپچرز ایوری تھنگ از الصلاۃ، قیام. اور اصل اس کی یہی ہے، اصل اس رات میں قیام ہی ہے. اور روایات میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی ملتا ہے، قیام. یعنی قیام سے مراد کھڑا ہونا، کس کے لیے؟ نماز میں کھڑا ہونا. اینڈ یہ قیام جو ہے، یہ نماز جو ہے، یہ ہر عبادت کو اپنے اندر ضم کرتی ہے. یہ ایک بدنی عبادت بھی ہے، اٹس اے باڈیلی ایکٹ آف سرویٹیوڈ، ایکٹ آف ورشپ، ویئر یور آئیز آر ایون فوکسڈ ڈاؤن. آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. یہ کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں با ادب انداز کے اندر، اٹس این ایکٹ آف ہیوملٹی دیٹ یو کم ود ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح رکوع کی حالت، سجدے کی حالت، جہاں پہ اپنا چہرہ آپ جو ہے نیچے لگاتے ہو، یہ کمال الذل ہے اس کے اندر. یعنی اٹس دا پینیکل آف سبمٹنگ یور سیلف اینڈ ہمبلنگ یور سیلف ان فرنٹ آف یور لارڈ. سو نماز، صلاح جو ہے وہ بدنی عبادت کو بھی ضم کرتی ہے اپنے اندر. اسی طرح زبان کے ساتھ بھی، لسان کے ساتھ بھی جو عبادت انسان کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. دل کے ساتھ بھی انسان کا اگر دل حاضر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اسی میں ہے. دعا بھی اسی کے اندر ہے، دعا بھی اسی کے اندر ہے. سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں دعا، اسی طرح التحیات پڑھنے کے بعد دعا. تو نماز جو ہے ان سب عبادات کو اکٹھا کرتی ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایون آؤٹ سائڈ آف رمضان دیٹ ہی وڈ پرے ہاف آف دا نائٹ. ہی وڈ پرے ہاف آف دا نائٹ. آدھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے. پہلی 20 راتیں رمضان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ سویا بھی کرتے تھے رات کو. لیکن آخری 10 راتیں ہی وڈ ناٹ سلیپ، ہی وڈ ناٹ سلیپ، ہی وڈ اونلی ورشپ. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، بیکاز ہی نیو کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو پرفارم. اینڈ فار اس، ہاؤ ڈو وی نو what Allah loves and what Allah wants us to do? We follow the Prophet. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is an example for us. So when we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one who wouldn't sleep during these last 10 nights and he would stand in worship, so this is the best form of worship. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے اس رات، اور جو ان میں سے کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تھا ان کو اٹھا کے کھڑا کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے. سو اٹ از سم تھنگ دیٹ از ہائیلی انکریجڈ ناٹ ٹو سلیپ ڈیورنگ دیز نائٹس اینڈ ٹو پرفارم ورشپ. اچھا، لیکن all of us have responsibilities. The best really is کہ انسان معتکف اعتکاف میں ہو اور وہ بالکل اپنے آپ کو سب ڈسٹریکشن سے دور کر کے مسجد میں اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں جب عباد الرحمن کی صفات کا بیان کیا تو کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بہت خوبصورت آیت ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو یبیتون رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے ساتھ، کس حالت میں؟ سجدا وقیاما، سجود میں اور قیام میں. سجود اور قیام کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. سو اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. تو اصل جو ہے وہ سجدہ اور قیام ہے، اصل جو ہے وہ نماز ہے، اصل جو ہے وہ لمبی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ کو مجھے بھی چاہیے کہ ہم لمبی نماز پڑھیں. اور لمبی نماز کیسے؟ قرآن پڑھیں، اس میں لمبا قیام ہونا چاہیے. اگر آپ کو کچھ اجزاء قرآن کے یاد ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اور دس از انکریجمنٹ فار دوز ہو ڈونٹ نو اور ہیونٹ میمورائز دا قرآن دیٹ دے شوڈ میمورائز پورشنز آف دا قرآن. یہ ایسے نہیں ہے کہ بچپن میں کر دیا تو بس اس کے بعد نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے، بچپن کا حفظ جو ہے الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن کا حفظ جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ مٹتا نہیں ہے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ بڑی عمر میں انسان یاد نہ کرے. اور جز عامہ جو ہے
30واں پارہ جو ہے وہ سب کو یاد ہونا چاہیے وداؤٹ ایکسیپشن. ایوری ون ہو سیریس اباؤٹ دا ریلیجن, ایوری ون ہو سیریس اباؤٹ دا ریلیجن شوڈ ہیو میمورائزڈ دا 30th پارہ آف دا قرآن. اینڈ وہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آؤٹ آف ہز وے جائے, تو اسٹارٹ گوئنگ آؤٹ آف یور وے فار ہم ایز ویل. تو 30واں پارہ جو ہے وہ ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے, تو کم از کم وہ انسان پڑھ سکے. لیکن لیٹ سپوز اگر کسی نے نہیں یاد کیا ہوا, تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے نماز میں قرآن کھول سکتے ہیں, فون میں قرآن کھول سکتے ہیں, مصحف کھول سکتے ہیں, اس سے پڑھ سکتے ہیں. دیٹ کین بی ڈن. اینڈ جب قیام لمبا ہوگا تو رکوع بھی پروپورشنیٹ ہوگا اسی طرح. رکوع بھی لمبا رکوع کریں, اور اس میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کم از کم 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں. مسنون دعائیں بہت زیادہ ہیں پڑھنے کے لیے. اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. ایک بندہ اپنے رب کے سب سے قریب تر کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنا, یعنی یہ نماز واللہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے لیے. اور ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹارٹ گوئنگ ٹو ورڈز, we need to start feeling that the salah is a source of peace and tranquility for us rather than just a responsibility that we take off of our shoulders. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی وہ ایک بہت یعنی خوبصورت چیز تھی. آپ بلال رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ ارحنا یا بلال, بلال ہمیں راحت پہنچا, اذان دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں. this is how we should approach the صلاح, کہ ہم ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے کا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کا. وی شوڈ فیل گڈ اباؤٹ دس. سو what better time to practice this than this month and these blessed nights. تو یہ ضرور کوشش کریں کہ اس رمضان لمبی نماز پڑھیں. نماز کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے یو بیکم اے بٹ ٹائرڈ, سو بیٹھ جائیں وہاں پہ اور قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں, مصحف سے دیکھ کے قرآن پڑھیں, اور قرآن کے اوپر غور و فکر کریں. کچھ آیات کے اوپر وقف کریں, رکیں کچھ آیات کے اوپر, اور ان آیات کو بار بار دہرائیں, ان کو تدبر کریں. تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے آیات کو اپنے دل میں اتارنا. really pondering over these ayat and sort of applying them to your life and reflecting over them. So قرآن پڑھنا. اینڈ دیکھیں میں آپ کے سامنے آئیڈیل مینشن کر رہا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے اب یہاں پہ کچھ ہوں گے جو کہیں گے جی قرآن اگر ابھی میں سمجھ نہیں آتا تو پھر ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا ہاں چلیں آپ ترجمہ پڑھیں. لیکن why are we moving from an ideal to something secondary? سو اور یہ کب تک کریں گے, کب تک ہوگا؟ یعنی اگر آپ کی عمر ابھی 25 سال ہے, 28 سال ہے, 30 سال ہے, تو کیا آپ جب 35 سال کے ہوں گے, 40 سال کے ہوں گے, 45 سال کے ہوں گے, 50 سال کے ہوں گے, تب بھی یہ ریئلٹی ایسی رہے گی؟ ایسی ہوگا کہ آپ تب بھی مصحف پکڑ کے قرآن قیام میں پڑھ رہے ہوں گے کہ کچھ جز یاد کر لیں گے ہم, یا تب بھی ہم دعا جو ہے وہ عربی میں نہیں, مستون دعائیں نہیں یاد کی ہوئی ہوں گی کہ تب تک ہو جائے گا یہ, یا تب بھی قرآن ہمیں عربی میں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم ترجمے پہ اکتفا کریں گے. you and I need to ask ourselves these questions کہ کب تک ہم یہ کریں گے, کب تک ہم sort of سیکنڈری چیز کو پریفر کریں گے اپنے لیے. دنیا میں تو ہم ایسے نہیں کرتے, دنیا میں تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ایک پروگرس چاہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس کے لیے. تو کب تک؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں محنت کرنے کی ضرورت. یعنی تو یہ سب انسان اپنے آپ سے سوال کریں. اور ان میں اتنی زیادہ محنت نہیں لگتی. you just have to be serious for a couple of years, maybe 1 or 2 years, just have to be serious and then you can achieve all of these things. تو اس پہ کوشش کریں. تو لمبی نماز نہیں, بیٹھ کے قرآن پڑھیں. قرآن پڑھ کے تھک گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. ذکر کی کلمات الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ و بحمدہ. بہت زیادہ کلمات ہیں. اور ذکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کے بارے میں کہ صحابہ کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو
بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذہب الفضہ یعنی گولڈ اور سلور خرچ کرو اور تم جہاد فی سبیل اللہ میں جاؤ، اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا بالکل بلا یا رسول اللہ، بتائیں ہمیں کون سا عمل ہے جو اس سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حصن من الشیطان، حصن کہتے ہیں فورٹرس کو، کاسل کو، جہاں پہ انسان پناہ لیتا ہے، جہاں سے انسان بچ جاتا ہے اپنے دشمن سے۔ حصن من الشیطان، شیطان سے اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ آیت پڑھی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے غافل رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان جوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ، اینڈ اس کے بعد ذکر کے ساتھ ساتھ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنا۔ اور یہ دعا جو ہے یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس بک کلب میں ہم ایک دعا کے اوپر باقاعدہ پوری ایک کتاب کا انتخاب کریں گے کیونکہ میں مستقل اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مختصراً دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، اصل میں عبادت دعا ہی تو ہے۔ اصل میں عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اسی میں مینیفیسٹ کس چیز میں ہوتا ہے؟ دعا میں ہی ہوتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہو، اپنی حاجت پیش کرتے ہو۔ تو دعا میں ناٹ گوئنگ انٹو ٹو مچ لینتھ، میں ایک کانسیپٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے الافتقار الی اللہ۔ افتقار کسے کہتے ہیں؟ یہ فقر سے نکلا ہے ورڈ، فقر۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں فقیر ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے، وہ مانگتا ہے، وہ اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اسی سے افتقار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے در پہ آتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے ود اے سینس آف نیڈ ان ہز ہارٹ، ود اے ڈیپ سینس آف نیڈ کہ یار میرے پاس یار اب کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں تیرے سامنے، فقیر الی اللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب فقراء ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور آپ سوچیں کہ آپ کے پاس اور میرے پاس کیا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہے آپ کے پاس اور میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا میری صحت میرے پاس ہے؟ کیا میری اولاد میرے پاس ہے؟ کیا میرے والدین میرے پاس ہیں؟ کیا میرا مال میرا ہے؟ یہ میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں مال کے بارے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ ہم نے جو مال دیا انہیں اسی میں سے خرچتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا سب کچھ۔ آپ اور میں وی اون نتھنگ ریلی، کچھ بھی نہیں ہم اون کرتے، اپنے لوڈ ونس کو ہم نہیں اون کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لینا چاہے ایک سیکنڈ میں لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اپنی ونربلٹیز کو حاضر کریں اپنے دماغ میں کہ آپ کی what are the things that you possess right now, if they were taken away from you it would bring you to your knees, and don't take them for granted، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پریزرویشن مانگے۔ اینڈ ابھی اس وقت اپنا محاسبہ کریں کہ کیا چیز ہے جو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بے حد، کس چیز کی کمی ہے آخرت کے لحاظ سے، یعنی ایمانی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں لحاظ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے ود اے سینس آف نیڈ، افتقار کے ساتھ۔ اس کی مثال بہت مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال سورہ مریم آپ شروع کریں گے تو زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ پڑھیں جا کے دعا، کیسے زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کیسے اپنا فقر ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے اور میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش آ رہے ہیں زکریا علیہ السلام۔ سیکھیں ہم یہ چیز، سیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ زکریا کا حال نہیں جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ زکریا کا حال زکریا سے بہتر جانتا تھا، لیکن زکریا پھر بھی بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زکریا اس طرح بیان کرے اپنا حال۔ کس نے بتایا آپ کو مجھے کہ زکریا علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی؟ اللہ نے بتایا۔ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ آپ اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے اپروچ ہوں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا فقر لے کے آئیں۔ تو یہ افتقار، اس کو مینیفیسٹ، سب سے بہتر مینیفیسٹیشن اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر ہے، اور وہ تبھی ہوگی واللہ
ہر انسان جو اپنی حالت کو جانتا ہے اور اپنے رب کو جانتا ہے وہ اسی ایٹیٹیوڈ آف افتقار کے ساتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اگر کوئی نہیں جانتا نا اللہ تعالیٰ کو یا اپنے حال کو نہیں جانتا تو پھر اس کے اندر افتقار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں استغنا. اس کے اندر استغنا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بے نیاز، اس کو کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت لوگ ہیں اس طرح پھرتے ہیں کہ جیسے ایز اف دے ڈونٹ نیڈ اللہ، اینڈ دے اونلی ریئلائز دیٹ دے نیڈ اللہ وین دیر از سم ٹرائل اینڈ ٹریبیولیشن. لیکن اہل ایمان ایسے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ اپنے اندر ایک سینس آف افتقار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کرٹیسائز کیا ہے ان لوگوں کو جو استغنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اما من استغنا، کہ جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے تم اس کو جا کے یا رسول اللہ آپ اس کو جا کے اٹینشن دیتے ہیں. سورہ لہب میں ابو لہب کے بارے میں کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ his wealth and what he's earned is not going to benefit him. ما اغنا، یہ غنی ہونا، استغنا. تو یہ استغنا جو ہے یہ ڈس بلیورز کی کوالٹی ہے. مؤمنین کی کوالٹی جو ہے افتقار کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فقر کے ساتھ پیش آنا. کافی زیادہ کتابیں جو ہیں عربی میں، اس میں ہمارے جو علماء ہیں نا وہ اپنے کتابوں کے پریفیس کے اندر ایک بڑا خوبصورت فریز یوز کرتے ہیں کہ فقیر الی عفو ربہ. یعنی میں نے اگر فار ایگزامپل کتاب لکھی ہوگی تو اس میں میں لکھوں گا فقیر الی عفو ربہ محمد احمد خان. یعنی فقیر کہ میں ایک فقیر ہوں، کس چیز کا فقیر ہوں، کس چیز کا محتاج ہوں، کس چیز کا مانگنے والا ہوں، الی عفو ربہ، اپنے رب کی مغفرت کا. سو یہ افتقار، سینس آف افتقار جو ہے اس کو اپنی دعا میں اجاگر کریں. اور آخری بات یہ عفو ربی ہی سے مجھے یاد آیا کہ ان راتوں میں جو دعا ہے مغفرت کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، تو اس کو پڑھیں انشاءاللہ. سب سے بہترین چیز جو ہے جو سب ان چیزوں کو اکٹھی کرتی ہے اگین وہ ہے الصلاۃ، قیام، سجدا و قیامہ. کیونکہ اس نماز کے اندر دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. تو قیام، جتنا زیادہ قیام کر سکتے ہیں اتنا بہتر. لیکن انسان تھک جاتا ہے تو تنوع جو ہے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا اپنی عبادات کے اندر، دیٹس آلسو گڈ اینڈ اٹ میکس تھنگس ایزی. تو الحمدللہ ہم نے ویو گون اوور 50 منٹس. تو میں آپ کو کچھ وقت دوں گا کوشچنس کا. آپ نے چارٹ میں جو جن لوگوں نے پیچھے لکھا ہوا ہے، آئی ریئلی کانٹ گو اوور اینڈ ریڈ ایوری تھنگ، وہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھ لیجیے گا. بارک اللہ فیکم. معاذ اب وہی معاذ ہیں جس کو میں جانتا ہوں. اعتکاف کیسے معاذ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. کائنڈلی آلسو ٹیل the woman can do اعتکاف at home. جی اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے. گھر میں اس میں کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن بہتر مسجد میں ہی ہے. لیکن پھر بھی گھر پہ بھی اگر ہو تو عبادت کے اندر اپنے آپ کو انسان بالکل ڈسٹریکشن سے ہٹا کے عبادت میں مشغول کر سکتا ہے، لیکن اصل اعتکاف جو ہے مسجد میں ہے. محرم اعتکاف یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ علماء نے اس کے اوپر کیا کہا ہے. اعتکاف کا اصل تو اعتکاف مسجد میں ہے، اور علماء جو ہے مسجد میں خواتین کو اجازت دیتی ہیں. اب اس کے اوپر مجھے تفصیل دیکھنی پڑے گی محرم کے لحاظ سے کہ محرم کے ساتھ کیا چکر کیا نہیں ہے. جو علماء احناف ہیں، حنفی علماء جو ہیں وہ گھر میں اجازت دیتے ہیں اعتکاف کی. تو ان کی کیونکہ وہ ویسے ہی جنرلی ڈسکریج کرتے ہیں عورتوں کا مسجد میں جانا، تو وہ گھر میں اجازت دے دیتے ہیں. لیکن جمہور جو ہے جنرلی باقی جو علماء ہیں وہ اعتکاف کو مسجد میں ہی، خواتین کے لیے بھی مسجد میں ہی اعتکاف ہے. اللہ تعالیٰ عالم.
جی انفارچونیٹ بالکل ہماری مسجد میں عورتوں کا کے لیے ارینجمنٹ ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ یہاں پہ ڈومیننٹ اوپینین جو ہے وہ احناف کا ہے، حنفی اوپینین ہے، تو وہاں پہ ان کے یہاں عورتوں کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے مساجد میں. تو اس لحاظ سے پھر اگر آپ حنفی فتویٰ فالو کریں تو عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، واللہ تعالیٰ عالم. So does Laylatul Qadr fall on the same night or does it follow the odd nights according to each location's calendar؟ دیکھیں یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یونٹی نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ جو ہم سارٹ آف کیلنڈر فالو کرتے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ ایمپلیفائی اور مینیفیسٹ کرتی ہے ویسٹ کے اندر. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو ایک ہی گلی میں، یعنی فار ایگزامپل اگر میں ادھر رہ رہا ہوں، میرا نیبر صومالی ہے تو اس کی عید ہے اور میں نے آج روزہ رکھا ہوا. سو وہ عید منا رہا ہے اور میں روزے کے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ صومالیہ کو فالو کر رہا ہے یا سعودی کو فالو کر رہا ہوں، میں پاکستان کو کر رہا ہوں. سو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں یہ یونٹی نہیں ہے، اینڈ اس کی وجہ سے پھر یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی دینے سے کسی کو. تو اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ آڈ نائٹ کو عبادت کریں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کا اجر دے گا اس معاملے میں. تو وہ کہاں لائے کرتی ہے ان کے لیے الگ ہے، ہمارے لیے الگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ عالم، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دس سیشن از ناٹ کنڈکٹڈ آن ڈیلی بیسس، یہ ونس اے منتھ ہے اور یوزلی ایک ہمارا بک کلب کا سیشن ہوتا ہے جہاں پہ بک کا تعین کیا جاتا ہے. عامر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا یہ رات انسان کی قدر بدل سکتی ہے؟ بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا جو ہے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے. تو اس رات کو دعا کرنا تو بالکل انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن وہ تقدیر جو لوح المحفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی تقدیر بدل جائے گی. سو اس لحاظ سے نہیں بدلے گی. واللہ تعالیٰ عالم. ان دا لاسٹ عشرہ. دیکھیں اگر آپ نے آخری 10 راتیں عبادت کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری 10 راتوں کا آپ کو اجر دے گا. اینڈ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کوٹ کرتے کہتے ہیں انا فی ظن عبدی بہ، کہ میں اسی طرح ہوں جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ میں جتنی عبادت کروں گا یا کروں گی اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا اس کا. اور اگر میں اس نیت کے ساتھ کروں گی کہ طاق راتوں میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر قدر کی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے 5 راتوں کے لیے لیلۃ القدر والا مجھے اجر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں ہے. انا عند ظن عبدی بہ، کہ میں اسی طرح ہوں جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں تصور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور جتنی آپ عبادت کریں گے دیں گے. لیکن اس میں یعنی کسل نہیں ہونا چاہیے، یعنی لیزینس نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ 21 کو کرے اور کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بس مجھے اس کا دے دے گا لیلۃ القدر کا، باقی میں 23، 5، 7، 9 نہیں کرتا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جتنا زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا اس کو. جی بالکل. کسی نے لکھا ہے یہاں پہ کہ آپ نے کہا کہ 27 جو ہے وہ ہیا 27 بنتا ہے، لیکن اور 30 ورڈز ہیں سورہ کے اندر، لیکن کچھ علماء جو ہیں بسم اللہ کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کا حصہ گنتے ہیں، تو اس میں تو پھر ساری گنتی خراب ہو جائے گی. الحمدللہ آپ نے اچھی بات مینشن کی ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ گنتی خراب ہو تاکہ لوگوں کو اندر کوئی نہ کوئی اشکال پیدا ہو کہ یہ کوئی ایسا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے. جو جن کی یہ رائے ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر صورت کا حصہ ہے اور پہلی آیت ہے، تو اس میں پھر ہماری نمبرنگ خراب ہو جائے گی. بالکل. بارک اللہ فیکم. رکوع میں مستونہ قرآن دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں. It doesn't vary from person to person. It for everyone it's the same. اللہ تعالیٰ عالم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. Can you tell how to pray؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نفل نماز جو ہے وہ مثنا مثنا یعنی دو دو کر کے پڑھا کرتے تھے، 2 یونٹس. سو 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت اس طرح کر کے آپ نے پڑھنی ہے نماز. تو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اس سے 2 سے زیادہ نہیں رکعت پڑھنی ہے نفل نماز میں، جیسے یہ قیام اللیل میں 2 رکعت. اینڈ جی بالکل، یو کین پرے ایز مچ ایز یو وانٹ، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں تعین نہیں ہے نمبر کا. اور بالکل اینڈ میں آپ وطر کے ساتھ اس کو فالو کریں. جی آپ یو کین ریسائٹ لاؤڈ ایز ویل، بالکل، خاص طور پہ رات کے پہر میں، رات کے ٹائم انسان پڑھ سکتا ہے اونچا. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ چلیں جی، بارک اللہ فیکم. ہم انشاءاللہ میں گروپ کے اندر نیکسٹ ویک اناؤنس کروں گا کہ ہماری اپریل کی کون سی کتاب ہوگی. سو آئی ول اناؤنس دیٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ مے کی سوری اپریل کے اندر میں اناؤنس کر دوں گا، اور پھر اینڈ آف اپریل ہم اس کا سیشن رکھیں گے. میں انشاءاللہ ابھی what I want to do is I want to choose easy books جو easy to read ہوں، تاکہ people who are not into the habit of reading can sort of get into that habit. اور پھر آہستہ آہستہ we might go into books that a bit more difficult or a hard read. لیکن انشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اپریل کے درمیان گروپ میں آپ نظر رکھیے گا، تو آئی ول شیئر وچ بک وی آر گوئنگ اوور اپریل میں انشاءاللہ. سائنس جو ہیں رات کی وہ احادیث میں مینشنڈ ہے، وہ انشاءاللہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ڈیپ ورک کے اوپر ہم انشاءاللہ وی مائٹ گو اوور اٹ ایز ویل. ابھی ہم نے ایک پڑھ لی کیل نیوپورٹ کی، تو وی مائٹ گیو اٹ بٹ آف اے ریسٹ، اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر فار جوائننگ بک کلب آن الومناٹی. چلیں دیکھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.